شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمانوں کے کسی خطے پر غیر مسلم حملہ آور ہوں تو سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، الاقرب فالاقرب کر کے، یعنی سب سے پہلے اس خطے کے ساتھ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ کافی نہ ہو تو ان کے برابر، وہ کافی نہ ہو تو ان کے برابر۔ اس لحاظ سے جو قریب کے ممالک ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاد بقدر استطاعت فرض ہوتا ہے، جس میں جتنی استطاعت ہو وہ اسی استطاعت کے مطابق جہاد میں شریک ہو۔ لہذا ان کی جانی، مالی، دفاعی امداد یہ فرض ہے تمام مسلمان ملکوں کے اوپر، لیکن اس کے لیے ایسی حکمت عملی ضروری ہے کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اس حکمت عملی کے لیے عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر ایسی حکمت عملی تیار کرے۔ خود ہماری حکومت الحمدللہ پاکستان کی ایسی فوجی طاقت رکھتی ہے کہ جو بہت کم ملکوں کو میسر ہے، لیکن اس کا فرض ہے کہ اس کو کی امداد کرے، لیکن امداد کرے ایسی حکمت کے ساتھ کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کا طریقہ اس طرح نہیں ہے کہ برسر عام جا کر ان کے گھر پہ جا کر میزائل ڈال دیے جائیں، بلکہ اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں کہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس حکمت عملی کے ساتھ ان کا امداد ہر مسلمان ملک پر فرض ہے بشمول پاکستان۔ اللہ تعالی ان کو توفیق دے۔ میں اپنی فوج کے بارے میں اتنی بات جانتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ مسلمان اور ان کے اندر اسلامی جذبات بھی ہیں، لہذا یہ بات مجھے مستبعد لگتی ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی حکمت عملی تیار نہ کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حکمت عملی تیار کی ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ورنہ اگر ایک مرتبہ اسرائیل اس وقت کامیاب ہو گیا تو وہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا، وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ ایسا سانپ ہے جس کو اگر اس وقت اس کا سر نہ کچلا گیا تو پھر وہ دوسرے ملکوں کی طرف بھی اس کے وہ آگے ڈسنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ لہذا سارے مسلمان ملکوں کو ایسی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ ہو سکے، اور پھر ہر مسلمان کے جو عام مسلمان ہے وہ خود جا کر تو وہاں پر لڑنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اگر چلا بھی جائے ہجوم وہاں جا کر تو فائدہ کوئی نہیں، لیکن جو امداد پہنچا سکتا ہے وہ امداد اس کو پہنچائے۔ ایک چھوٹی سی کوشش، بہت چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی شروع کی ہے، کچھ مالی امداد ان لوگوں کو پہنچانے کی جو غزہ میں مصیبتوں کا شکار ہیں، الحمدللہ وہ پہنچ بھی رہی ہے، تو اس میں بھی ایک مسلمان حصہ لینا چاہیں تو لیں، اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر یہ سوچو کہ ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہو اور ہمارے بچے شہید ہو رہے ہوں، ہماری عورتیں شہید ہو رہی ہوں، تو کیا ہم چین سے بیٹھ جائیں گے؟ تو اس لیے دو کام جو بس میں ہے، جو امداد، وہ بس میں جو امداد ہے وہ کر لی جائے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ بندے کا کام یہی ہے کہ اپنے امکانی کوشش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا مظاہرہ اس موقع پر دکھا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔